صبح مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد جب طاہر دوبارہ اپنے کمرے میں آیا تو اسماعیل وہاں موجود تھا۔ وہ بولا، دوسرے کمرے میں ناشتہ تیار ہے۔ طاہر ناشتہ کھا کر فارغ ہوا تو ایک نوکر نے آ کر کہا، آقا آپ کو بلاتے ہیں۔ طاہر اسماعیل کی رہنمائی میں کمرے سے نکل کر ایک کشادہ برآمدے میں چند قدم چلنے کے بعد سیڑھیوں پر چڑھا اور بالائی منزل کے ایک خوشنما کمرے میں داخل ہوا۔ عبدالرحمن ایک قالین پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے چاندی کے طشت میں ایک تیلی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اٹھ کر طاہر کے ساتھ مصافحہ کیا اور اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، آپ کا گھوڑا تیار ہے۔ ثریا کہتی تھی کہ آپ کا ایک دن ضائع ہوا، اس لیے میں آپ کو اپنے اسطبل کا بہترین گھوڑا دے رہا ہوں۔ میں شہر کے گورنر سے بھی مل چکا ہوں، اس نے رستے کی چوکیوں کے نام یہ مراسلہ لکھ دیا ہے، لیجیے۔ طاہر نے عبدالرحمن کے ہاتھ سے گورنر کا مراسلہ لیتے ہوئے کہا، شکریہ، لیکن میرے پاس تیمور ملک کا مکتوب تھا۔ مجھے ثریا نے یہ بتایا تھا، لیکن تیمور ملک کے اقبال کا ستارہ ان دنوں گردش میں ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ شاید بلخ کے گورنر کے سپاہی اس مکتوب کو کوئی خاص اہمیت نہ دیں۔ ثریا نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا تھا کہ آپ کو تیمور ملک کا ساتھی سمجھ کر رستے کی چوکیوں کے افسر آپ سے طرح طرح کے سوالات پوچھیں گے اور آپ کا بہت سارا وقت ضائع کریں گے۔ طاہر نے اٹھتے ہوئے کہا، میں اس تکلیف کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ ٹھہریے۔ عبدالرحمن نے چاندنی کا تشتر اپنے ہاتھ میں لے کر اپنا بھاری بھرکم وجود سنبھالتے ہوئے اٹھ کر کہا، میں آپ کی تکلیف کا صلہ نہیں دے سکتا، میری طرف سے یہ حقیر نذرانہ قبول کیجیے۔ طاہر کی خوبصورت اور کشادہ پیشانی پر ہلکی ہلکی شکنیں نمودار ہوئی اور اس نے عبدالرحمن کے ہاتھوں سے تشت لے کر رکھ دیا اور تیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس میں کیا ہے؟ 2000 اشرفیہ، لیکن اگر آپ اسے کم سمجھیں تو میں انہیں دگنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو میرے متعلق غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ یہ کہتے ہوئے طاہر نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھائے، لیکن عبدالرحمن پر شرمسار ہو کر دونوں ہاتھوں سے اپنے قبا کا دامن مسل رہا تھا۔ تم خفا ہو گئے، کیسی غلط فہمی؟ میں تمہاری بڑی سے بڑی توقع پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ثریا اور اسماعیل کو ہیروں سے تول کر تمہیں دے سکتا ہوں۔ احسان کا بدلہ احسان ہے، تم دل کھول کر مانگو اور میں دل کھول کر دوں گا۔ خدا کی قسم، ثریا اور اسماعیل کی جان بچانے والا میرے گھر سے ناراض ہو کر نہیں جائے گا۔ میں ایک عرب ہوں۔ طاہر نے کہا، میں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، اگر کچھ کیا ہے تو وہ میرا فرض تھا۔ آپ عرب ہیں تو میں بھی ایک عرب ہوں، لیکن عرب ہونے سے پہلے ہم دونوں مسلمان ہیں، اور مسلمان کسی کے خلوص کو پیسوں سے تولا نہیں کرتے۔ عبدالرحمن اپنی قبا کو پوری طرح مسل رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن عقب کے کمرے کے دروازے پر لٹکے ہوئے پردے کو جنبش ہوئی اور ثریا نے اچانک نمودار ہو کر عبدالرحمن کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نانا جان، ثریا نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، آپ کو نانی جان بلاتی ہے۔ عبدالرحمن کچھ کہے بغیر ثریا کے ساتھ عقب کے دروازے کی طرف چل دیا اور ثریا دروازے تک پہنچ کر طاہر کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایک ثانیے کے لیے وہ خاموش طاہر کی طرف دیکھ رہی اور جب پردے کے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آہٹ سنائی دی تو اس نے معموم اور ملتجی لہجے میں طاہر سے کہا، میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، میں سب باتیں سن چکی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ نانا جان کو ایک سادہ لوح تاجر سمجھ کر ان کی غلطی سے درگزر کریں۔ وہ تجارت کے سوا کچھ نہیں جانتے، ان کے لیے ساری دنیا ایک منڈی ہے، اور جب رات کے وقت آسمان پر جھلملاتے تارے دیکھتے ہیں تو بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ آپس میں لین دین کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے آپ یہاں سے خفا ہو کر نہ جائیں، یہ میری غلطی تھی، مجھے معلوم نہ تھا، ورنہ میں انہیں سمجھا دیتی۔ کہیے، آپ ان کی غلطی معاف کرتے ہیں یا نہیں میرے لیے؟ طاہر نے مسکرایا اور ثریا نے محسوس کیا کہ اس کے آسمان سے غم کے بادل چھٹ گئے ہیں۔ اس نے کہا، ثریا تم پریشان کیوں ہو؟ تمہارے لیے میں زہر میں بجھے ہوئے تیر بھی اپنے سینے پر رکھ سکتا ہوں، اور تمہارے نانا جی نے تو مجھے کچھ کہا ہی نہیں۔ میرے دل میں ان کی بہت عزت ہے، اپنے زاویہ نگاہ سے انہوں نے کوئی بری بات نہیں کہی۔ فرض کرو اگر میرے پاس کچھ نہ ہوتا تو میری ضروریات کا احساس کرنا ان کا فرض نہ ہوتا؟ ثریا مسکرائی اور اس کی مسکراہٹ کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بھر آئے۔ طاہر بیک وقت اس کے ہونٹوں پر کھلنے والی مسکراہٹ اور اس کی آنکھوں میں چلکتے ہوئے آنسوں پر حیران تھا۔ اس نے سورج کی ابتدائی کرنوں میں پھولوں کو بیدار ہوتے دیکھا۔ اس نے گلاب کے کٹوروں میں
شبنم کے موتی دیکھے تھے، لیکن ثریا کی آنکھیں شبنم میں نہائے ہوئے پھولوں سے کہیں زیادہ دل فریب تھیں۔ اس کے ہونٹ سورج کی سنہری کرنوں میں مسکرانے والی کلیوں سے زیادہ جاذب نظر آتی تھیں۔ ایک بہادر عورت موت کے سامنے مسکرا سکتی ہے، انتہائی کرب کی حالت میں اپنے آنسو ضبط کر سکتی ہے، لیکن اچانک مسرت کا پیغام سن کر جب وہ مسکراتی ہے تو آنکھیں بے اختیار دبے ہوئے آنسو کے خزانے لٹا دیتی ہے۔ ثریا نے کہا، اب تھوڑی دیر یہاں ٹھہریے، نانی جان آپ کو خدا حافظ کہنے آئیں گی، اسماعیل نے انہیں جانے نہ دینا۔ ثریا برآمدے میں سے گزر کر سامنے کے ساتھ کے کمرے میں داخل ہوئی اور جلدی سے ایک کمرہ عبور کرنے کے بعد عقب کے کمرے میں پہنچی۔ اس کمرے کا ایک دروازہ اس کمرے کی طرف جاتا تھا جہاں اس کی نانی اور نانا آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ نیم وہ دروازے کے آگے لٹکے ہوئے پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر وہ کچھ دیر ان کی باتیں سنتی رہی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا اور اپنے گالوں اور کانوں میں ایک حرارت سی محسوس کرنے لگی۔ شیخ عبد الرحمن کہہ رہا تھا، ثریا بھی یہی چاہتی ہے۔ اور ثریا کی نانی کا جواب تھا، اور ثریا اگر یہ نہ چاہتی تو میں اسے بے وقوف سمجھتی۔ تم خود سوچو، اگر تم خود ثریا کی جگہ ہوتے تو تمہارے دل میں ایسے نوجوان کے لیے ایک نہ مٹنے والی خواہش پیدا نہ ہوتی۔ عبد الرحمن نے قدر تأمل کے بعد جواب دیا، اس میں شک نہیں کہ وہ خوش وضع ہے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ وہ شریف ہے، اعلیٰ نسب بھی معلوم ہوتا ہے، میر چشم بھی ہے، لیکن اگر ثریا کی جگہ میں ہوتا تو شادی کے لیے ایسے نوجوان کو منتخب کرنے کی حماقت نہ کرتا جو آٹو پہر سر ہتھیلی پر رکھے پھرتا ہو۔ بہرحال مجھے اب یقین ہو چکا ہے کہ تم آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں مجھ سے ثریا کے متعلق کا فیصلہ منوا کر رہو گی، اس لیے میں ہتھیار ڈالتا ہوں، تم مطمئن رہو۔ میں ابھی اس سے بات کرتا ہوں، لیکن وہ چلا نہ گیا ہو۔ اسماعیل، اس نے بلند آواز میں کہا۔ جی، اسماعیل کی آواز آئی، مہمان یہی ہے؟ جی ہاں۔ ان سے کہو تھوڑی دیر ٹھہرے، میں ابھی آتا ہوں۔ حنیفہ نے کہا، لیکن خدا کے لیے کوئی اور حماقت نہ کر بیٹھنا۔ اس نے بگڑ کر کہا، تم اب بھی مصر ہو کہ اسے اشرفیہ پیش کرنا حماقت تھی؟ حنیفہ نے جواب دیا، مانتے نہیں تو اور کیا تھا؟ خدا کی قسم، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے مجھے یہ پہلا شخص ملا ہے جسے دولت سے نفرت ہے۔ اچھا، اب خدا کے لیے جاؤ، لیکن سوچ سمجھ کر بات کرنا۔ تو تمہارے خیال میں سوچ سمجھ کر بات کرنا نہیں کرتا؟ خدا کی قسم، دنیا میں صرف تم ہو جسے میں اپنی دانش مندی کا مدرب نہ بنا سکا، ورنہ بلخ اور بخار اور سمرقند میں کوئی شاعر ایسا نہیں جس نے میری مداح میں قصیدے نہیں لکھے۔ اگر آج تم نے کوئی غلطی نہ کی تو میں بھی ہمیشہ کے لیے تمہاری عقل مندی کی معترف ہو جاؤں گی، پھر دروازے کے قریب بیٹھ کر غور سے باتیں سنتی رہو۔ ثریا اپنی توقع سے زیادہ سن چکی تھی۔ وہ کمرے سے وحشی ہرنی کی طرح بھاگی اور چند کمرے چھوڑ کر اپنے کمرے میں جا پہنچی۔ قد آدم آئینے میں اس نے اپنا چہرہ دیکھا، اس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے جلدی سے کاغذ اور قلم اٹھایا اور قالین پر بیٹھ کر لکھنے میں مصروف ہو گئی۔ یہ ایک خط ہے، اس کا پہلا خط۔